ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ 5 منٹ لیسن سیریز میں ہمارا ٹاپک چل رہا ہے خوشگوار سماجی زندگی کے اصول، سورہ الحجرات کی روشنی میں۔ اس ضمن میں آج جو تیسرا اصول ہم بیان کرنے جا رہے ہیں اس کو کہتے ہیں اخوت، یعنی بھائی چارہ۔ قرآن مجید کے اندر سورہ الحجرات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم۔ اے ایمان والو، تم سارے کے سارے انما المؤمنون، بے شک جو ایمان والے ہیں، اخوہ وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ رشتوں اور نعتوں کو مینلی 2 اقسام کے اندر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ رشتے ہوتے ہیں جو خون کی سطح پر ہوتے ہیں، مثلا ہمارے والدین، ان کے ساتھ ہمارا ایک خونی تعلق ہے۔ اسی طرح ہماری اولاد، ان کے ساتھ ہمارا خونی تعلق ہے۔ اسی طرح ہمارے بھائی ہیں، بہن ہیں اور دیگر رشتہ دار ہیں جن کے ساتھ ہمارا خونی تعلق ہوتا ہے۔ یہ جو اندر کا ایک خونی تعلق ہوتا ہے نا، یہ ہمیں مجبور کرتا ہے ان کے ساتھ ہمدردی کرنے پر، ان کی خیر خواہی چاہنے پر، ان کی بہتری کے لیے کوشاں رہنے پر ہمیں مجبور کرتا ہے۔ تو اس بنا پر ہم اپنی فطرت کے تقاضوں سے مجبور ہو کر ان رشتوں اور نعتوں کا خیال رکھتے ہیں، اور جو لوگ ہمارے ان رشتوں کے دائروں کے اندر ہوتے ہیں ہم ان کی حتی الوسع خیر خواہی کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں۔ جہاں ان کو ہماری مدد و نصرت کی ضرورت پڑتی ہے ہم حتی الوسع ان کی مدد بھی کرتے ہیں۔ رشتوں کی ایک دوسری قسم ہے جو ایمان کی سطح پر معرض وجود میں آتی ہے۔ قرآن نے کہا انما المؤمنون اخوہ، بے شک جو ایمان والے ہیں وہ سارے کے سارے آپس میں بھائی ہیں۔ اب یہ بھی وہ قسم ہے رشتوں کی کہ جو اللہ تعالیٰ نے بنائی، یہ ہماری چوائس پہ نہیں ہے، آپشن پہ نہیں ہے۔ قطع نظر اس کے کہ کوئی کلمہ گو کس نسل سے تعلق رکھتا ہے، کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، کس ملک سے تعلق رکھتا ہے، جو شخص بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے، دائرہ ایمان میں آ جاتا ہے، وہ ہمارا بھائی بن جاتا ہے۔ اب اس وقت اگر افریقہ کے کسی دور دراز جنگل کے اندر بھی کوئی حبشی نسل کا شخص بھی کلمہ پڑھتا ہے اور جیسے ہی اس نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا، ساتھ ہی وہ ہماری برادری کا حصہ بن گیا، وہ ہمارا مسلمان بھائی بن گیا۔ تو ایمانی رشتوں کی بھی ایک اپنی اہمیت ہے، اور ایمان اگر زندہ ہو تو پھر ایمانی رشتوں کی جو اہمیت ہے وہ خونی رشتوں سے کسی طرح بھی کم نہیں ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے مائیگریٹ کر کے صحابہ کرام آئے تو صحابہ کرام کے درمیان حضور علیہ السلام نے جو مواخات قائم فرمائی تھی، یعنی ادھر سے مکہ والوں کا ایک ایک فرد لے کر مدینہ والوں کے ایک ایک فرد کے ساتھ اس کا بھائی چارہ قائم کرا دیا تھا، تو وہ آپس میں تو کچھ نہیں لگتے تھے، یہ سارے کا سارا تعلق ایمان کی سطح کا تھا نا، مگر انہوں نے اس طرح نبھا دیا کہ خونی رشتوں سے بھی کہیں بڑھ چڑھ کر اس کو انہوں نے نبھا کر دکھا دیا۔ تو ایمان جب زندہ ہوتا ہے نا تو پھر ایمانی رشتوں کی جو اہمیت ہے وہ خونی رشتوں سے کسی طرح بھی کم نہیں ہوتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ غزوہ بدر کے دوران باپ یعنی حضرت ابوبکر صدیق مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے، اسلام کی طرف سے، اور ادھر سے ان کا بیٹا ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ کفر کی طرف سے لڑ رہا تھا۔ تو دونوں کی لڑائی ہو گئی، اس کے بعد کیا ہوا، پھر ایک وقت آیا بیٹے نے بھی اسلام قبول کر لیا، ایمان کے دائرے میں آ گیا، پھر دونوں باپ اور بیٹا کسی وقت خوشگوار موڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بیٹے نے کہا کہ ابا جان، غزوہ بدر کے اندر 2 مرتبہ آپ میری تلوار کی زد میں آئے تھے، اور میں چاہتا تو تلوار چلا کر سر قلم کر سکتا تھا، مگر ہر دفعہ میرے ذہن میں یہ آ گئی کہ میرا باپ ہے، تو خونی رشتہ تھا جس کا میں نے لحاظ کر دیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر جواب دیا کہ بیٹے وہ تیری تلوار تھی جو کفر کی طرف سے چل رہی تھی، باپ کا لحاظ کر گئی، اللہ کی عزت کی قسم تو اگر میری تلوار کی زد میں ایک دفعہ بھی آ جاتا تو اسی وقت تیرا سر قلم کر کے رکھ دیتا۔ یہ ہے ایمانی رشتوں کی اہمیت۔ تو میں نے بتایا ایمان جب زندہ ہوتا ہے نا تو پھر ایمانی رشتوں کی اہمیت خونی رشتوں سے کسی طرح کم نہیں ہوتی، مگر جب ایمان مردہ ہو، کمزور ہو، بے جان ہو تو پھر دینی رشتوں کا وہی حال ہوتا ہے جو ہمارے ہاں ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ آج ہم اپنا صرف ان چند لوگوں کو سمجھتے ہیں جن کے ساتھ ہمارا خونی تعلق ہے، باقی سارے لوگوں کو بیگانوں کے خاطوں کے اندر ڈال کر ان کا بیگانے والا سلوک کرتے ہیں۔ حالانکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک ایمان کے کمال اور حقیقت کو نہیں پا سکتا
جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ بھی ویسا ہی بیہیو نہ کرے جس طرح کا سلوک وہ اپنے ساتھ کرتا ہے یا اپنے ساتھ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے یاد رکھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔